اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب بھی ساتھ ساتھ ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ اگر رب العالمین میرا حبیب ہے تو میں بھی اپنے رب کا حبیب ہوں۔ یہاں پر جانبین سے معاملہ ہے، یہاں پر ایسا تعلق ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتا ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ محبوب ایک ہوتا ہے، ہر شخص محبوب نہیں ہوتا۔ اصل میں محبوب وہ ہے جس کی خواہش پر آپ اپنی خواہش کو قربان کر دیں۔ اب تو کئی جب لوگ مل جائیں گے اور ان میں سے ہر شخص کی بات مختلف ہو جائے، آپ کئی لوگوں سے محبت کرتے ہوں اور ہر شخص کی بات مختلف ہو، تو جس کی بات کو آپ ترجیح دیں گے اصل میں وہ آپ کا حبیب ہوگا، اصل میں وہ آپ کا حبیب ہوگا۔ دیکھیے غور کیجیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ تو ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ پیارے محبوب ٹھیک ہے میں بھی آپ کا حبیب ہوں تو آپ بھی میرے حبیب ہیں۔ اللہ کی آنکھ نہیں مگر اظہار محبت کے لیے رب العالمین نے اپنی آنکھ کا ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیے غور فرمائیے، ذرا ایک بات توجہ طلب ہے یہاں پر۔ ابھی میں نے حدیث بات پیش کی بخاری شریف کی، جس میں یہ بات ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان ابو بکر ہوا عالمنا، کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ علم جو ہے وہ معیار فضیلت ہے، علم معیار فضیلت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، جبکہ ابن ابی ابزہ کو وہاں پر عامل مقرر کیا گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا بتاؤ تم نے، یہ تو غلام تھے، ان کو، یہ تو آزاد شدہ غلام ہے، تم نے ان کو کیسے جو ہے وہ مقرر کر دیا، عامل بنا دیا لوگوں پر ایک طرح سے ان کے وصولیابی کرنے کے لیے اور یہ سلسلہ؟ ان کا حضور بات یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے جاننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات فرمائی؟ فرمایا ہاں یہی کتاب ہے جو کہ انسان کو فضیلت دیتی ہے، اسی کی بنا پر انسان جو ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم جو ہے وہ معیار فضیلت ہے، کوئی شبہ نہیں اتنی اس میں۔ اب دیکھیے غور کیجئے، ایک قانون اور بھی ذہن میں رکھیے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کئی لوگ جمع ہو جائیں، کئی علماء ہوں، کئی فضلاء ہوں، کئی لوگ ہوں، اب نماز کے وقت آ جائے اور وہ جگہ کسی ایک امام کے لیے منتخب کردہ بھی نہ ہو، کوئی ایک مسجد نہ ہو کہ ایک امام اس میں مقرر شدہ ہو، کئی لوگ جمع ہو گئے، کہیں گراؤنڈ میں جمع ہو گئے، ایک ہال میں جمع ہو گئے اور نماز کے وقت آ گیا ہے، اب امامت کے لیے زیادہ حقدار کون ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تم ان علماء میں اس شخص کو آگے بڑھاؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اگر علم میں تمام مساوی ہیں پھر اس کو آگے بڑھاؤ جو سب سے بڑا قاری ہو۔ اگر قرات میں بھی تمام مساوی ہیں پھر اس کو آگے بڑھاؤ جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا جب وصال کا وقت ہونے لگا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور یہ قانون ہے آناف کے نزدیک مسلمہ قانون ہے یہ کہ مصلی امامت پر اس کو کھڑا کیا جائے گا جو سب سے بڑا عالم ہوگا ان لوگوں میں۔ تو میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑا کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام میں سب سے بڑے عالم ہیں۔
اور جب بڑے عالم ہیں تو خلافت کا زیادہ حقدار بھی وہی ہے جو بڑا عالم ہو، جو زیادہ علم رکھنے والا ہو، جو زیادہ جاننے والا ہو. اور اسی بنا پر حیدر کرار نے یہ بات فرمائی تھی کہ جنہیں رسول اللہ نے ہمارے دین میں آگے کیا ہم اسے اپنی دنیا میں بھی آگے مانتے ہیں. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عظمت شان یقیناً. دیکھیے آپ غور فرمائیے، فرشتوں کے اوپر جو فوقیت آدم علیہ السلام کے ثابت کی جا رہی ہے کس بنا پر؟ علم کی بنا پر. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، یعنی آدم علیہ السلام کی فضیلت جو فرشتوں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم کی بنا پر ہے. میرے آقا کے صحابہ کرام میں بہترین قاری 4 بڑے قراء جو گزرے، ان میں حضرت ابی بن کعب جو ہے وہ سب سے بڑے قاری تھے. میرے آقا نے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کو مصلی امامت پر کھڑا کرو. میرے آقا نے مروا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عالم تھے اور منصب خلافت کے اب حقدار تھے اس بات پر. اب دیکھیے اور غور کیجیے، اس کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ ہم باقی صحابہ کو نہیں مانتے، ہم تو سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت میں تو یہ نفرت کی فضا ہے ہی نہیں. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا بابا جانی ایک بات تو فرمائیے، میں یہ بات دیکھتی ہوں کہ جب بھی علی آتے ہیں آپ ان کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، آپ ان کے چہرے، آپ کی نگاہ ان کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہے. کوئی بھی اور آ جائے، بڑے سے بڑا شخص آ جائے، آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کی کیفیت ایسی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى وجه علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اے میری پیاری بیٹی، جس وقت میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اس وقت ان کے چہرے کا دیدار بھی کر رہا ہوتا ہوں اور اب کی عبادت میں بھی مشغول اور مصروف ہوتا ہوں. اس میں کوئی شبہ نہیں. یقیناً حضرت علی حیدر کرار کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص ہوا، آیا حاضر ہوا، اس نے کہا یا علی ابن ابی طالب، یا علی بن ابی طالب، ما رأیت احدا خیر منک، کہ میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا. جب اس نے یہ بات کہی آپ نے فرمایا هل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے سرکار مدینہ کا دیدار کیا تھا؟ اس نے کہا ما رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار مدینہ کی زیارت نہیں کی. پھر آپ نے فرمایا هل رأیت ابو بکر و عمر، بتاؤ کیا تم نے سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب کا دیدار کیا تھا؟ اس نے کہا ما رأیتہما، میں نے ان دونوں کا بھی دیدار نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر یہ کہتا کہ میں نے سرکار مدینہ کا دیدار کیا ہے اور اس کے بعد تو مجھے یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ ما رأیت احدا خیرا منک، کہ آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، واللہ لاقتلنک، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تجھے قتل کر دیتا. اور اگر تو نے عمرین کی زیارت کی ہوتی اور پھر تو مجھے یہ کہنا کہ میں نے آپ سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں دیکھا ہے، تو میں تجھے کوڑے لگاتا جو کہ ایک افترا باندھنے والے اور بہتان باندھنے والے شخص کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، وہ کوڑے میں تجھے لگاتا. حضرت علی بار بار یہ بات فرما رہے ہیں منبر پاک پر چل کر، اے لوگوں مجھے عمرین پر فضیلت مت دینا. لیکن حضرت عمر بن خطاب سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ کیا ہے؟ جب ایک شخص ذرا حضرت علی سے زیادہ بولنے لگا، آپ کھڑے ہوئے اس کو کوڑا لگایا اور فرمایا تو جانتا ہے تو کس سے کلام کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ ھذا مولایا و مولا المؤمنین، ھذا مولایا و مولا المؤمنین، یہ میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین کے مولا ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولا.
ذرا دیکھیے اور غور فرمائیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کے دروازے ہوں گے، جو شخص جس عمل میں زیادہ رغبت رکھتا ہوگا، یعنی کر کے بات کر رہا ہوں، مثلا زیادہ نمازوں سے محبت رکھتا ہوگا، اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ جو شخص جو ہے وہ روزوں سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہوگا، اس کو باب الصیام، باب الریان سے پکارا جائے گا۔ جو شخص جہاد میں رغبت رکھتا ہوگا، آج کل کی جہاد کی بات نہیں ہو رہی کہ بوڑھے ماں باپ روتے رہتے ہیں، بچے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں جب ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ سرکار میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ نام یا رسول اللہ ہم حیان، ہاں یا رسول اللہ وہ زندہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فجاہد فیہما، جا ان کی خدمت میں لگ جا، وہی تیرا جہاد ہے۔ یہ وہ جہاد نہیں، یہ وہ جہاد